جب سب نے سوچا کہ یہ صرف ایک خواب ہے، مرسیڈیز نے آخر کار وہ کر دکھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ مرسیڈیز نے اب کھل کر اعلان کیا ہے کہ ان کا آسا فلکس انجن اب حقیقت بن چکا ہے۔ اتنا طاقتور، اتنا ہلکا اور اتنا جدید انجن جس کے بارے میں اب تک صرف اخبارات اور افواہوں میں بات کی جاتی تھی، اب حقیقی دنیا میں آنے کے لیے تیار ہے۔ پوری آٹو انڈسٹری میں ہلچل ہے کہ اس انجن میں ایسا کیا ہے جو سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی آنے والے وقت میں ٹیسلا اور BYD جیسی کمپنیوں کے لیے درد سر بننے والی ہے، اور مرسیڈیز نے اسے اتنے سالوں تک کیوں چھپائے رکھا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلکس انجن کے پیچھے کیا راز ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکٹرک کاروں کی دنیا کو بدلنے والا ہے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اب جتنا آگے بڑھیں گے اتنے بڑے انکشافات آپ کو حیران کر دیں گے۔ اور ہاں، ویڈیو پر جانے سے پہلے باکرم چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اتنی اچھی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ یہ آسا فلکس انجن کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو آج ہر ایک کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ مرسیڈیز کے اس نئے اعلان کے بعد پوری دنیا حیران رہ گئی کہ یہ آسا فلکس انجن کیا ہے جو اتنی بڑی کمپنیوں کو ٹینشن میں ڈال رہا ہے۔ دراصل اب تک لوگ اس انجن کو محض ایک تجربہ پروٹوٹائپ سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے۔ کئی سالوں تک خاموشی سے اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، جبکہ کچھ کہتے تھے کہ شاید اگلے 20 سے 25 سال تک یہ حقیقت نہیں بن پائے گی۔ لیکن مرسیڈیز نے سب کو غلط ثابت کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرسیڈیز کو ایسا خیال کہاں سے آیا؟ دراصل الیکٹرک کاروں کے مقابلے میں سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ موٹر کی کارکردگی اور بیٹری کی حد کا رہا ہے۔ جتنی زیادہ بجلی کی ضرورت ہے اتنی ہی بیٹری کی کھپت، اور اب جتنی زیادہ بیٹری لگائیں گے گاڑی اتنی ہی بھاری ہو جائے گی۔ یہیں سے مرسیڈیز انجینئرز کو ایک انقلابی آئیڈیا ملا۔ کیوں نہ ایسی موٹر بنائی جائے جو چھوٹی ہو، ہلکی ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دوسری کمپنیوں کی موٹروں کا نام و نشان مٹا دے۔ یہیں سے فلکس موٹر کا تصور پیدا ہوا۔ فلکس موٹر کا ڈیزائن اتنا مختلف ہے کہ یہ گاڑی کا وزن کم کرتا ہے، بیٹری کی رینج بڑھاتا ہے، اور پاور بھی حیرت انگیز ہے۔ لیکن مرسیڈیز نے اسے فوری طور پر دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو نیم دلی کی تیاریوں کے ساتھ لانچ کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مرسیڈیز نے اسے کئی سالوں تک خفیہ رکھا۔ اب تک یہ سب صرف افواہوں میں تھا۔ کبھی کبھی کوئی خبر لیک ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ بس باتیں ہیں، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب خود مرسیڈیز نے دنیا کے سامنے آ کر کہا ہے کہ ہاں، آسا فلکس انجن ایک حقیقت ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جس نے پوری دنیا کی آٹو انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مرسیڈیز کی منصوبہ بندی۔ اتنے سالوں سے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ اب بات کرتے ہیں مرسیڈیز کی منصوبہ بندی کی، جس کی وجہ سے یہ دن ممکن ہوا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مرسیڈیز نے کمپنی کو 2021 میں ہی خریدا تھا۔ اس وقت لوگ اسے محض ایک سادہ سودا سمجھتے تھے، کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن حقیقت میں مرسیڈیز کی اصل چال یہیں سے شروع ہوئی۔ آسا دراصل بتونیے کی ایک چھوٹی کمپنی تھی جو موٹر ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہی تھی۔ انہوں نے فلکس موٹرز کے پروٹوٹائپ بنائے تھے جو اپنے آپ میں کافی ایڈوانس تھے، لیکن ان کی جیب میں اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر تیار کر سکیں۔ اسی وقت مرسیڈیز اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت کو سمجھ چکی تھی۔ خریدنے کے بعد مرسیڈیز نے انہیں فری ہینڈ دیتے ہوئے کہا، جتنا وقت چاہیے لے لو، جتنی تحقیق کرنا چاہتے ہو، بس ایسی موٹر بنا لو جو دنیا کے سامنے مثال بن جائے۔ اس کے بعد مرسیڈیز نے کئی سالوں تک اس حوالے سے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی۔ باہر سے سب کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن اندر سے مرسیڈیز اور آسا کی ٹیم دن رات اس پر کام کر رہی تھی۔ آزمائش ہوتی رہی، ناکامیاں آتی رہیں، پھر بہتری ہوتی رہی۔ مرسیڈیز نے اس کے بارے میں اتنی رازداری رکھی کہ اس کے اپنے ڈیلروں کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ان کے لیے یہ صرف مستقبل کا منصوبہ تھا۔ اب جب مرسیڈیز نے اس انجن کا اعلان کیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس چیز کو وہ ناممکن سمجھتے تھے وہ اب شو فلور پر کھڑی ہے۔ فلوکس ٹیکنالوجی یہ کیسے مختلف ہے؟ اب تک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فلکس انجن اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو اسے دیگر بقیہ موٹروں سے مختلف بناتی ہے؟
تو آئیے ہم آپ کو بہت آسان زبان میں بتاتے ہیں کہ یہ فلکس ٹیکنالوجی دراصل کیا ہے اور یہ دوسری موٹروں سے کتنی زیادہ طاقتور، ہلکی اور کارآمد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اب تک الیکٹرک کاروں میں جو موٹریں استعمال ہو رہی تھیں وہ زیادہ تر ریڈیل فلو ڈیزائن پر کام کرتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ موٹر کے اندر کرنٹ اور میگنیٹک فیلڈ اس طرح گھومتی ہے کہ توانائی کا بڑا حصہ گرمی میں ضائع ہو جاتا ہے۔ جتنی زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، موٹر اتنی ہی بھاری اور بڑی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں میں توازن برقرار رکھنا ہمیشہ مشکل تھا۔ تو آپ کو زیادہ رینج ملے زیادہ طاقت، دونوں ایک ساتھ دستیاب نہیں تھے۔ اب فلکس ٹیکنالوجی نے اس ساری سوچ کو بدل دیا ہے۔ فلکس موٹر دراصل محوری بہاؤ ڈیزائن پر کام کرتی ہے۔ اب یہ محوری بہاؤ کیا ہے؟ اسے اس طرح سمجھیں۔ پرانی موٹر کا ڈیزائن ایک پہیے کی طرح تھا جو گول گول گھوم رہا تھا، لیکن فلکس موٹر کا ڈیزائن پنکھے جیسا ہے۔ اس میں مقناطیسی میدان اور کرنٹ اس زاویے پر حرکت کرتے ہیں کہ بجلی کا ضیاع تقریباً نہ ہونے کے باب ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موٹر کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ پہلے جس پاور کے لیے آپ کو 100 کلو گرام کی موٹر لگانی پڑتی تھی، وہی پاور اب صرف 30 سے 40 کلو گرام کی موٹر والی فلکس موٹر میں دستیاب ہے۔ یعنی گاڑی کا وزن کم ہو گیا ہے۔ کم وزن کا مطلب ہے بیٹری پر کم دباؤ اور بیٹری کی زیادہ رینج۔ دوسرا فائدہ اس کی کارکردگی ہے۔ فلکس موٹر تقریباً 96 سے 97% توانائی کو طاقت میں بدلتی ہے۔ باقی پرانی موٹروں کی کارکردگی اس سے کم تھی اور وہ بھی زیادہ حرارت پیدا کرتی تھیں۔ فلکس موٹر ٹھنڈی رہتی ہے اور زیادہ دیر تک اپنی کارکردگی کو برقرار رکھتی ہے۔ تیسری چیز پاور ڈینسٹی ہے۔ یہ چھوٹے سائز میں زیادہ طاقت ہے۔ فلکس موٹر اتنی طاقتور ہے کہ ایک ہی جگہ میں تقریباً دوگنی طاقت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب گاڑی کو ہلکا رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی زیادہ رفتار اور پک اپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مرسیڈیز کے انجینئرز نے فلکس ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنا دیا ہے۔ کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے مقناطیس اور وائنڈنگز کا ایسا امتزاج پایا کہ اس نے موٹر کو مزید کمپیکٹ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرسیڈیز اب اس موٹر کو اپنی AMG سیریز کی طرح ہائی پرفارمنس کاروں میں لگانے کا سوچ رہی ہے۔ تصور کریں کہ اگر کوئی موٹر اتنی ہلکی ہے کہ اسے صرف 2 افراد اٹھا سکتے ہیں اور پھر بھی اتنی طاقتور ہے کہ وہ سپر کار کی طرح کارکردگی دکھاتی ہے، پھر یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فلکس موٹر کا مطلب ہے کہ اب کی کار اب زیادہ جواب دہ ہوگی، بیٹری زیادہ دیر تک چلے گی، چارجنگ تیزی سے ہوگی اور ڈرائیونگ کا تجربہ مزہ آئے گا۔ یہی نہیں، فلکس ٹیکنالوجی سے مینوفیکچرنگ لاگت بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بڑے پیچیدہ حصوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں مرسیڈیز اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر مارکیٹ کاروں میں بھی لا سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسری کمپنیوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ ٹیسلا، بٹ جیسی کمپنیاں اب اس ٹیکنالوجی کو کاپی کرنے میں مصروف ہیں۔ تو آسان الفاظ میں، فلکس موٹر کی وجہ سے الیکٹرک کاریں اب زیادہ اقتصادی، زیادہ طاقتور اور زیادہ رینج والی ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرسیڈیز کے اس اعلان کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پرانی موٹروں کو پیچھے چھوڑ کر فلکس ٹیکنالوجی کا اصل کھیل۔ یہ موٹر الیکٹرک کاروں کی دنیا کو ایک نئی سمت دینے جا رہی ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مرسیڈیز نے اسے اتنے سالوں تک خفیہ طریقے سے تیار کیا اور اب دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مقابلہ، یہ ٹیسلا، بٹ اور دیگر کمپنیوں کے لیے کیوں خطرہ ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرسیڈیز کا یہ آسا فلکس انجن دوسری کمپنیوں کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں بن گیا ہے؟ اور کون سب سے زیادہ ڈرتا ہے؟ تو جواب آسان ہے، ٹیسلا اور بٹ جیسی کمپنیاں۔ کیونکہ اب تک ٹیسلا کو الیکٹرک کاروں کی دنیا میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی موٹروں کو دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر اور جدید ترین کہا جاتا تھا۔ بٹ نے بھی اپنی سستی اور سستی کاروں کے ساتھ مارکیٹ میں مضبوط گرفت بنا لی تھی۔ لیکن اب جب مرسیڈیز نے فلکس موٹر کی جھلک دکھا دی ہے تو سارا کھیل بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ٹیسلا کی بات کرتے ہیں۔ ٹیسلا کی گاڑیوں میں فی الحال جو موٹریں نصب ہیں وہ ریڈیل فلو ڈیزائن پر مبنی ہیں۔ یہ موٹریں اچھی کارکردگی دیتی ہیں، لیکن ان کا سائز اور وزن فلکس موٹر سے زیادہ ہے۔ ٹیسلا کی موٹروں کو ٹھنڈک کے لیے ایک بڑے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ مسلسل اعلیٰ کارکردگی دیتے ہیں تو وہ تیزی سے گرم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فلکس موٹر کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ کم جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے، ہلکا پھلکا ہے اور زیادہ وقت تک پوری کارکردگی دے سکتا ہے۔
اب اگر کوئی بھی کار کمپنی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹیسلا کی موٹر سے آدھے سائز کی موٹر میں دگنا پاور دے سکتی ہے تو ظاہر ہے ٹیسلا ڈر جائے گی، کیونکہ یہ صرف کارکردگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ لاگت اور رینج کا بھی معاملہ ہے۔ فلکس موٹر ہلکی ہے جس سے گاڑی کا وزن کم ہوتا ہے اور بیٹری زیادہ دیر تک چل سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرسیڈیز مستقبل میں ٹیسلا جیسی کاریں بنا سکتی ہے، اور وہ بہت سستی اور زیادہ طاقتور۔ اب آتے ہیں بڈ کی طرف۔ بڈ نے مارکیٹ میں اپنی شناخت بنائی ہے کیونکہ وہ سستی اور قابل اعتماد الیکٹرک کاریں بناتے ہیں، لیکن ان کی موٹریں بھی پرانی ریڈیل ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کارکردگی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اگر مرسیڈیز فلکس موٹر کو بڑے پیمانے پر تیار کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی لاگت کو کم کرتی ہے تو بڈ جیسی کمپنیوں کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دراصل فلکس موٹر کو ای وی انڈسٹری میں گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ تین چیزیں ایک ساتھ دیتی ہے: زیادہ طاقت، زیادہ رینج اور کم لاگت۔ اب تک کوئی بھی کمپنی ان تین چیزوں میں توازن پیدا نہیں کر سکی۔ تو حد اچھی تھی لیکن طاقت کم تھی، طاقت زیادہ تھی اور حد کم تھی۔ فلکس موٹر نے اس توازن کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ ڈیزائن میں لچک ہے۔ فلکس موٹر چھوٹی جگہ پر لگائی جا سکتی ہے جو گاڑی کے اندرونی حصے کو ڈیزائن کرنے میں زیادہ آزادی دیتی ہے۔ یہ ان گاڑیوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے جہاں اب تک الیکٹرک موٹر نہیں لگائی جا سکی۔ اب سوچیں کہ کیا مرسیڈیز اس موٹر کو اپنے AMG ماڈلز میں رکھتی ہے اور اسے مارکیٹ میں لاتی ہے؟ پھر لوگ ٹیسلا کی طرف کیوں دیکھیں گے جب AMG کو سپر کار کی کارکردگی، زیادہ رینج اور مرسیڈیز کا اعتماد پسند آئے گا؟ پھر ٹیسلا کی مشکلات میں اضافہ یقینی ہے۔ بڈ اس بات سے بھی خوفزدہ ہے کہ مرسیڈیز اس ٹیکنالوجی کو سستی گاڑیوں میں لا سکتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بڈ سستی اور پائیدار الیکٹرک گاڑیوں کا تاج کھو سکتا ہے۔ دراصل فلکس موٹر گیم اتنی بڑی ہے کہ دوسری کمپنیوں کے پاس صرف دو آپشن رہ گئے ہیں: تو وہ خود اس ٹیکنالوجی پر تحقیق کریں، مرسیڈیز سے ٹیکنالوجی خریدیں، اور اگر مرسیڈیز پیٹنٹ کے ذریعے اس پر کنٹرول برقرار رکھے تو وہ کئی سال تک اس گیم میں آگے رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ مرسیڈیز کا یہ فلکس انجن ای وی انڈسٹری میں گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے۔ یہ صرف ایک نئی موٹر نہیں بلکہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو الیکٹرک کاروں کا رخ بدل دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسلا، BYD اور دیگر کمپنیوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ جانچ اور نتیجہ: مرسیڈیز نے کیا ثابت کیا؟ اب تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ فلکس موٹر کیا ہے اور یہ دوسری کمپنیوں کے لیے کس طرح خطرہ بن رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مرسیڈیز نے اب تک اس کا تجربہ کہاں کیا اور عوام کو دکھا کر کیا ثابت کیا؟ آئیے آپ کو اس پورے سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ جب مرسیڈیز نے کمپنی خریدی تو انہوں نے اس موٹر کی خفیہ جانچ شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر اس موٹر کو لیب میں صرف چھوٹے ٹیسٹوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جیسے ڈائنامیٹر پر اس کی طاقت چیک کرنا، کولنگ ٹیسٹ کرنا، طویل عرصے تک چلنے پر اس کی کارکردگی کو دیکھنا۔ ابتدائی چند سالوں میں نتائج بہت اچھے نہیں تھے۔ کبھی موٹر زیادہ گرم ہو جاتی تو کبھی اس کی مقناطیسی پلیٹیں ٹوٹ جاتی، لیکن ٹیم نے اسے بتدریج بہتر کیا۔ 2022 تک مرسیڈیز نے اس موٹر کا پہلا ورکنگ پروٹوٹائپ تیار کیا۔ یہ سب سے پہلے مرسیڈیز کے پلیٹ فارم پر آزمایا گیا تھا۔ ان کی فلیگ شپ الیکٹرک کار ہے جس میں اب تک ریڈیل موٹر تھی۔ فلکس موٹر لگا کر انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کا وزن تقریباً 70 کلوگرام ہلکا ہو گیا اور بیٹری کی رینج تقریباً 12% بڑھ گئی۔ انجینئر یہ سن کر خوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی AMG سیریز میں اس موٹر کی جانچ شروع کر دی۔ AMG ماڈل ویسے بھی اعلیٰ کارکردگی کے لیے مشہور ہے۔ فلکس موٹر نے وہاں بھی کمال کیا۔ AMG اور AMG ماڈلز میں فلکس موٹر نے کار کی رفتار کو 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تقریباً 0.7 سیکنڈ تک بڑھا دیا، اور وہ بھی بیٹری پر زیادہ دباؤ ڈالے بغیر۔ مرسیڈیز نے فلکس موٹر سے لیس AMG کو اپنے نجی ٹریک پر مسلسل 24 گھنٹے چلایا اور دیکھا کہ موٹر زیادہ گرم نہیں ہوئی اور بجلی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ٹیسٹ سب سے اہم تھا کیونکہ پرانی موٹروں میں تیز رفتاری سے مسلسل گاڑی چلانے کی وجہ سے موٹر تیزی سے گرم ہو جاتی تھی اور کارکردگی گرنا شروع ہو جاتی تھی۔ فلکس موٹر نے ثابت کیا کہ یہ طویل عرصے تک مکمل کارکردگی دے سکتی ہے۔ پھر مرسیڈیز نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسے میں آزمایا۔ فلکس موٹر کا تجربہ SUV اور SUV ماڈلز میں کیا گیا۔ کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی فلکس موٹر نے خود کو ثابت کیا۔ گاڑی ہلکی ہو گئی، پک اپ ہموار ہو گیا
और बैटरी की कारकर्दगी भी बेहतर हो गई। 2024 में मर्सिडीज ने आखिरकार एक निजी तकरीब में मीडिया के सामने इस मोटर को डेमो किया। वहां उन्होंने रनवे पर फुलकिस मोटर से लेस चलाई। हर कोई हैरान रह गया जब ने सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की। इतनी हमवार और तेज रफ्तारी को देखकर लोगों को लगा कि ये पेट्रोल इंजन वाली AMG कार की तरह परफॉर्म कर रही है। मर्सिडीज ने इस डेमो में यह भी दिखाया कि किस तरह बैटरी की रेंज फुलकिस मोटर के साथ बेहतर होती है। उन्होंने फुलकिस वर्जन और आर्म को ट्रैक पर एक साथ चलाया। आर्म की बैटरी खत्म हो गई लेकिन बहाव अब भी 50 किलोमीटर मजीद चल रहा था। इन टेस्टों और डेमो के बाद मर्सिडीज ने साबित कर दिया कि फलोक्स मोटर अब लेबॉर्ट्री में महज एक तजर्बाती चीज नहीं रही, अब यह पैदावार के लिए तैयार है। और इसे न सिर्फ हाई एंड मॉडल्स में नस्ब किया जा सकता है बल्कि मुस्तकबिल में दरमियानी रेंज और एंट्री लेवल की इलेक्ट्रिक कारों में भी नस्ब किया जा सकता है। मर्सिडीज का ये इक़दाम दरअसल दूसरी कंपनियों के लिए एक चैलेंज है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि फुलकिस टेक्नोलॉजी में असल में कितनी सलाहियत है। अब टेस्ला, BYD और दीगर कंपनियों को भी अपनी मोटरों पर दोबारा काम करना होगा ताकि वो इस मुकाबले में जिंदा रह सकें। आलमी मंडी पर असरात। जब मर्सिडीज ने फुलकिस मोटर को दुनिया में मुतारफ कराया तो ये सिर्फ एक नई मोटर के बारे में नहीं था बल्कि ये पूरी आलमी ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा धचका था। अब सवाल यह है कि इस मोटर के आलमी मार्केट पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इससे कंपनियों की हिकमत अमली कैसे बदलेगी और आम सारिफीन के लिए इससे क्या फर्क पड़ेगा। आइए इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े बांड्स के बारे में। टेस्ला, बिड, फोर्ड, हैंडे, वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी करके मार्केट पर कब्जा करने की दौड़ में थीं। टेस्ला के पास कारकर्दगी का टैग था, बिड के पास सस्ती कीमतों और ज्यादा पैदावार का टैग था, लेकिन मर्सिडीज की फुलकिस मोटर उनके दरमियान आ गई और खेल ही बदल दिया। टेस्ला को अब तक दुनिया की सबसे मकबूल EV कंपनी समझा जाता रहा है। इसकी मोटरें बहुत मुअस्सर हैं, लेकिन फुलकिस मोटर इससे भी हल्की, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रेंज देती है। ये टेस्ला को अपनी मोटर टेक्नोलॉजी को दोबारा काम करने पर मजबूर करेगा, वरना मर्सिडीज के फुलकिस मॉडल्स टेस्ला के बाद बेहतर कारकर्दगी देना शुरू कर देंगे। और जब कारकर्दगी, हद और ऐश व इशरत इकट्ठे होंगे तो गाहक कहां जाएंगे, ये खौफ टेस्ला को सता रहा है। बिड के बारे में बात करते हुए उन्होंने EV मार्केट में अपनी जगह बनाई क्योंकि वो कम कीमत पर ज्यादा गाड़ियां बना रहे हैं। लेकिन फुलकिस टेक्नोलॉजी की आमद के साथ अगर मर्सिडीज इसे सस्ते मॉडल्स में भी मुतारफ कराती है तो बिड को बड़ा नुकसान हो सकता। वोक्सवैगन, हुंडई, फोर्ड जैसी कंपनियों के लिए फुलकिस मोटर भी एक बड़ा चैलेंज है। अब तक ये कंपनियां बैटरी टेक्नोलॉजी और डिजाइन को बेहतर बनाकर खेल खेल रही थीं, लेकिन फुलकिस मोटर ने दिखाया है कि असल खेल मोटर का है। अब उन कंपनियों को भी अपनी मोटरों को अपग्रेड करने का मंसूबा बनाना होगा। अब बात करते हैं गाहक यानी आम आदमी की। आने वाले सालों में फुलकिस मोटर की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां मजीद सस्ती हो जाएंगी। पहले लोग कहते थे कि EV महंगी है और रेंज कम देती है, लेकिन फुलकिस मोटर हल्की होने की वजह से बैटरी ज्यादा रेंज देगी और पैदावारी लागत भी कम हो सकती है। जब ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर कारों की मार्केट में दाखिल होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग EV खरीदना शुरू कर देंगे। इसके अलावा फुलकिस मोटर की वजह से EV की कारकर्दगी भी शानदार हो जाएगी। लोग समझते थे कि पेट्रोल कार जैसा एहसास EV में नहीं मिलता, लेकिन फुलकिस मोटर की वजह से अब ज्यादा टारुक, ज्यादा पकअप और हमवार तजर्बा दस्तयाब होगा, यानी EV के खिलाफ तसव्वुरात टूट जाएंगे। अगर हम मार्केट के अदाद और शुमार के बारे में बात करते हैं तो EV मार्केट पहले ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में फरोख्त होने वाली हर दूसरी कार इलेक्ट्रिक होगी और फुलकिस मोटर जैसी टेक्नोलॉजी की आमद के बाद ये तरक्की मजीद तेज हो जाएगी क्योंकि अब कंपनियां ज्यादा काबिल एतमाद और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली EVs बना सकेंगी। एक और बड़ा असर यह होगा कि कंपनियों के दरमियान मुकाबला बहुत बढ़ जाएगा। फिलहाल टेस्ला और बिड EV मार्केट में सरफहरिस्त हैं, लेकिन फुलकिस मोटर के साथ मर्सिडीज भी इस रेस में सरफहरिस्त दावेदार बन गई है। इससे दूसरी कंपनियां भी नई इख्तराआत लाने पर मजबूर होंगी और बिलाखिर सार्फिन इससे मुस्तफीद होंगे। अब बात करते हैं आलमी मईशत की। जैसे जैसे फुलकिस मोटर का इस्तेमाल बढ़ेगा, बैटरी की तलब में भी तब्दीली आएगी।
क्योंकि अब गाड़ियों में बैटरियों की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, जिससे मीट्रेल की खपत भी कम होगी और लागत भी कम होगी। इससे ईवी और भी सस्ती हो जाएगी। इसका एक और फायदा माहौलियात को होगा। ईवी के इस्तेमाल में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे कार्बन के इखराज में कमी आएगी। कई ममालिक पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 2035 तक पेट्रोल डीजल कारों पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ये मुंतकली फुल्किस मोटर जैसी टेक्नोलॉजी से आसान हो जाएगी। फवाइद। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? अब जब मर्सिडीज ने फुल्किस मोटर की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार कर दी है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है। आखिर क्या ये नई टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए है? आने वाले वक्त में ये सब की पहुंच में होगी? और सबसे अहम बात, ये कब मार्केट में आएगी? आइए आपको एक एक करके सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले इन फवाइद के बारे में बात करते हैं जो आपकी जेब और आपकी गाड़ी के लिए बदल जाएंगे। फुल्किस मोटर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह गाड़ी को हल्का बनाती है। जब गाड़ी हल्की होती है तो बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और बैटरी ज्यादा फासला तय करती है। वो दिन दूर नहीं जब एव्स 800 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज देना शुरू कर देंगी। फिलहाल लोग ईवी नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन फुल्किस मोटर के आने से यह मसला तकरीबन खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज कारकर्दगी है। लोग अक्सर ईवी के बारे में कहते हैं कि उनके पास पेट्रोल लेने का मजा नहीं है। फुल्किस मोटर इस शिकायत को भी दूर कर देगी। ये मोटर इतनी ताकतवर है कि आपकी कार तेजी से चलेगी और बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। यानी अब स्पोर्ट्स कार जैसी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कारों में भी दस्तयाब होगी। तीसरा फायदा चार्जिंग का वक्त है। फुल्किस मोटर की वजह से बैटरी की कारकर्दगी में इजाफा होता है। जब बैटरी पर ज्यादा बोझ नहीं होता है तो चार्जिंग भी जल्दी होती है। इससे आपका वक्त भी बच जाएगा और तवील मुसाफत पर सफर आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कीमत के बारे में। लोग सोच रहे हैं कि फुल्किस मोटर का मतलब नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी का मतलब है ज्यादा कीमत। लेकिन मर्सिडीज का दावा है कि जैसे ही पैदावार बढ़ेगी फुल्किस मोटर की कीमत कम हो जाएगी। इसका डिजाइन इतना आसान है कि इसे बड़े पैमाने पर तैयार करना आसान है। यानी आने वाले 2 से 3 सालों में फुल्किस मोटर वाली कारों की कीमतें टेस्ला और बिट जैसी गाड़ियों से ज्यादा नहीं होंगी। और ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। अब इस इंजन का एक फायदा यह होगा कि जब फुल्किस मोटर वाली कारें मार्केट में आएंगी तो दूसरी कंपनियों पर भी दबाव होगा। वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेंगे। इससे सार्फिन को मजीद इख्तियारात मिलेंगे और कीमतें मजीद गिरेंगी। फुल्किस मोटर के साथ आपकी कार तेज, होशियार, ज्यादा इक्तिसादी और ज्यादा रेंज देगी। यही वजह है कि लोग इसे ईवी इंडस्ट्री का गेम चेंजर करार दे रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, कब और कहां? आखिर ये फुल्किस मोटर वाली मर्सिडीज कारें कब मार्केट में आने वाली है? मर्सिडीज ने अपने बयान में वाज़े तौर पर कहा है कि फुल्किस मोटर अब प्रोडक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस वक्त ये मोटर अपनी आखिरी आजमाइश के आखिरी मरहले में है। कंपनी ने सबसे पहले इसे अपनी AMG सीरीज में लॉन्च करने का मंसूबा बनाया है। यानी फुल्किस मोटर सबसे पहले हाई एंड परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में नजर आएगी। अगर हम शेड्यूल के बारे में बात करें तो मर्सिडीज ने 2025 के आखिर तक अपनी पहली फुल्किस मोटर प्रोडक्शन कार मुतारफ कराने का ऐलान किया है। ये कार पहले अपने AMG और मॉडल्स में नजर आएगी और फिर 2026 से इसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मॉडल्स में भी मुतारफ कराया जाएगा। पहले ये कारें यूरोप और अमेरिका की मार्केट में आएंगी क्योंकि वहां ईवी की मांग ज्यादा है। इसके बाद 2027 तक कंपनी इसे एशिया और दीगर ममालिक में लॉन्च करेगी। हिंदुस्तान जैसे ममालिक भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। मुमकिन है कि 2027 से 2028 तक फुल्किस मोटर वाली मर्सिडीज हिंदुस्तान की सड़कों पर भी दौड़ती नजर आएगी। मर्सिडीज का हदफ है कि 2030 तक उनके तमाम इलेक्ट्रिक मॉडल्स फुल्किस मोटर के साथ आएंगे और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो दीगर कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगी। अब यह वाज़ेह है कि फुल्किस मोटर सिर्फ एक खाबीदा मंसूबा नहीं है, ये एक हकीकत है और बहुत जल्द मार्केट में आपके सामने होगी। आने वाले वक्त में ईवी सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहेगी बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन बन जाएगी। ऑटो इंडस्ट्री का मुस्तकबिल सब कुछ बदल देगा। अब जबकि मर्सिडीज ने फुल्किस मोटर की निकाब कुशाई की है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी।
کیا آنے والے سالوں میں تمام کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کی طرف بھاگیں گی؟ دیکھیں، فلکس موٹر کا اثر صرف مرسیڈیز تک محدود نہیں ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی جدید اور مؤثر ہے کہ دوسری کمپنیاں اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ٹیسلا، بڈ، وولکس ویگن، ہینڈی، فورڈ کے انجینئر اب اس موٹر کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی موٹروں کو بوقت اپ گریڈ نہیں کیا تو وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ای وی انڈسٹری پہلے ہی ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ لوگ پیٹرول اور ڈیزل سے ہٹ کر الیکٹرک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن فلکس موٹر نے اس تبدیلی کو اور بھی تیز کر دیا ہے، کیونکہ اب ای وی کی کم رینج کے طویل چارجنگ وقت اور کارکردگی کی کمی کے بارے میں سب سے بڑی شکایت یہ سب دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں نہ صرف الیکٹرک گاڑیاں زیادہ بکیں گی، بلکہ پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ فلکس موٹر کی وجہ سے ای وی کو اب سپر کار جیسی کارکردگی مل رہی ہے، وہ بھی زیادہ سستی اور پائیدار طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسری کمپنیاں خالی بیٹھیں گی۔ ٹیسلا جیسی کمپنیاں پہلے ہی اپنی موٹروں پر کام کر رہی ہیں۔ وہ کچھ نئی ٹیکنالوجی جیسے فلکس اس سے بھی بہتر لانے کی کوشش کریں گے۔ بڈ بھی اپنے سستے ماڈلز میں ایسا کچھ متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مقابلہ اور بھی سخت ہو جائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ فلکس موٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ ای وی انڈسٹری میں معیارات مرتب کیے گئے ہیں۔ اب کمپنیاں صارفین کو صرف ای وی فروخت نہیں کر سکیں گی، انہیں تیز رفتار، اقتصادی اور لمبی رینج والی گاڑی فراہم کرنی ہوگی۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آنے والے سالوں میں پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کی مانگ میں مزید تیزی سے کمی آئے گی، اور ممکن ہے کہ 2030 تک بیشتر ممالک میں الیکٹرک گاڑیاں معمول بن جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ فلکس موٹر نے نہ صرف مرسیڈیز کا مستقبل بدل دیا ہے، بلکہ پوری آٹو انڈسٹری کا رخ بھی بدل دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریس میں کون سی کمپنی مرسیڈیز کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ کھیل مرسیڈیز کے ہاتھ میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج آپ نے سیکھا کہ کس طرح فلکس موٹر پوری آٹو انڈسٹری کو ہلا کر رکھ سکتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں ایوز ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ کیسے بنیں گی۔ اب یہ دوڑ مزید دلچسپ ہونے جا رہی ہے، اور ہم ہر اپ ڈیٹ کو پہلے اب تک لاتے رہیں گے۔